کوآپریٹو ڈائری کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں عامر علی شاہین اور آج ہم بات کریں گے الخدمت گروپ کے صدارتی امیدوار ہیں آغا سعید حسین زیدی صاحب. ان سے ہم ان کے زندگی کا حوال جانیں گے اور یہ کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں اس والے سے بھی ہم جانیں گے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں سر؟ السلام علیکم عامر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ اینڈ ویلکم ٹو مائی پلیس. آپ آئے, آپ سے کوئی دل کی باتیں ہوں گی, میں بھی ان میں چند باتیں ایسی ہوں کہ جو سوسائٹی کے ممبران کے دل کو لگیں, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو انشاءاللہ گفتگو کریں گے, ضرور کریں گے. سر پہلے تو آپ اپنے تھوڑا سا ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں اور آپ کس پیشے سے منسلک ہے, اس حوالے سے ہمارے دوستوں کو بتائیں. جی ضرور انشاءاللہ. میں بیسیکلی مینجمنٹ میں ماسٹرز کیا ہوا ہے میں نے, اور اس کے ساتھ میں نے کافی سارے سیمینارز کورسز پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی کیے ہیں, اور خاص کر مینجمنٹ اور ہیومن ریسورس میرا سبجیکٹ رہا ہے, اور اس میں نے کوئی ڈسٹنکشنز بھی لی ہیں الحمدللہ. اس کے بعد میں نے بینکنگ سٹارٹ کی, اور بینکنگ میں 2 بینکس عرب بینکس تھے جن سے میں نے سٹارٹ کیا, تقریباً 12-14 سال ان کے ساتھ رہا. اس کے بعد 2 پاکستانی بینکس, اور ابھی لاسٹ میں ایک پرومیننٹ پاکستانی بینک کے ساتھ رہا, ایز وائس پریزیڈنٹ رہا, کارپوریٹ ہیڈ رہا. پنڈی اسلام آباد کی جو بڑی برانچز ہیں, مین برانچز, ان کا مینیجر رہا. آزاد کشمیر ایریے کا پورا ایریا اٹس اسکیٹرڈ ایریا, لیکن اس پورے کو میں نے ایز چیف مینیجر دیکھا, ایریا مینیجر دیکھا. تو یہ میری مختصر سی کیریئر لائف ہے. اس میں نے کافی ڈسٹنکشنز بھی لیں, کافی اسٹک برانچز کو میں نے اٹھایا بھی, اور کافی اس طرح کے ڈسٹنکشن جن میں اسٹار پرفارمر آف دا ایئر وہ لیے. ایک اور سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا ایوارڈ ہوتا ہے MDRT, $1 ملین راؤنڈ ٹیبل کانفرنس, وہ میں نے اچیو کیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ امریکہ جاتے ہیں, ہفتہ وہاں رہتے ہیں. انفارچونیٹلی میری وائف بیمار تھیں اور الٹیمیٹلی بعد میں ان کی ڈیتھ ہوئی, تو میں امریکہ تو نہیں جا سکا, لیکن اس سے ریلیٹڈ جو ڈسٹنکشنز سرٹیفکیٹس وغیرہ تھے وہ مجھے ملے. تو الحمدللہ یہ میری کیریئر ہسٹری ہے. اور سر بینکر کی ایک زندگی اور ایک عام آدمی کی دوسری فیلڈز کی کیا آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بینکر کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں, بینکر کی زندگی بڑی کمٹمنٹ والی ہوتی ہے. بینکر کے لیے ٹائم فیملی کو بڑا تھوڑا مشکل ملتا ہے. اٹس این ایپٹیچیوڈ. اچھا, آپ کی ایک ان بورن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک کامیاب بینکر ہو سکتے ہیں. صبح آپ جاتے ہیں, چھٹی کا کوئی ٹائم نہیں ہے, 8 بھی بج جاتے ہیں. میں بعض دفعہ یہ بھی ہوا کہ راتیں بھی بینک میں رہیں, اچھا, اور صبح اٹھ کے تو وہیں نزدیک کسی شاپ پہ گئے, وہاں شیو شو کرائی, تو پھر واپس آ کے بیٹھ گئے. تو اٹس 100% کمٹمنٹ. آل دو بینک پے بھی کرتا ہے. اس وقت میرا خیال ہے واحد بینکنگ پروفیشن ایسا ہے کہ اگر آپ جاب کرنا چاہیں, معاشی مسئلے سے آزاد ہونا چاہیں, تو بینکنگ از اے گڈ پروفیشن. اچھا, لیکن اٹس اے کمٹمنٹ. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے کہ آپ لائل رہیں گے, ایماندار رہیں گے. ٹھیک, اور وہ جو آج کل تو وہ ڈائلاگ چلتا ہے نا صادق اور امین کا, پریکٹیکلی ایک بینکر کے اندر ایک انکارپوریٹ ہو جاتا ہے صادق اور امین ہونا. ٹھیک ٹھیک, تبھی وہ باعزت وقت گزارتا ہے. نہیں تو یہ ہے کہ میرے سینئر کہتے ہوتے تھے کہ بینک میں رہ کے 1 پاؤں جیل میں ہوتا ہے, 1 پاؤں بینک میں ہوتا ہے. اب جس پاؤں پہ آپ وزن زیادہ رکھیں. اچھا, تو الحمدللہ ہم نے بینک والی سائڈ پہ پاؤں رکھا, اور 22-24 سال ہم نے بڑی عزت سے گزارے. ماشاءاللہ. اور میں اپنے اللہ کے کرم سے بہترین پوزیشنز پہ رہا, اور وہاں سے ڈسٹنکشنز لی, ٹارگٹس اچیو کیے, اپریسیشنز لی, اینڈ اٹ واز اے پرائڈ فار می ٹو بی اے بینکر. اچھا سر, ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں کب آپ شفٹ ہوئے؟
ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں آیا جی 2005-06 میں. اور 2005-06 میں سوسائٹی کیسی تھی؟ 2005-06 میں سوسائٹی جو تھی اٹ واز اے سوسائٹی. جس وقت میں نے پروگرام بنایا کہ یہاں شفٹ کا، اٹ واز ناٹ اونلی ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی. میں نے پھر سروے کیا، میرے دوستوں نے بھی کافی انپٹ دی، سراؤنڈنگس کی، دوسری جگہوں کی بھی، لیکن آئی سلیکٹڈ دس پلیس اس لیے کہ یہ ایک بڑا کام کوائٹ خوبصورت ایریا تھا. ہر چیز بڑی سیٹ لگتی تھی، اور لائف کو سٹارٹ میں ہم نے انجوائے کیا. اٹ واز اے سیوک لک، کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ جس وقت انٹر ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں یار ماحول اچھا ہے، لوگ اسمائل دیتے ہیں، گاڑیاں بڑی تمیز سے چلتی ہیں، اور پانی ملتا ہے، گیس بھی آتی ہے، سیکورٹی کے لوگ بھی نظر آتے ہیں ود آرمس، ناٹ وداؤٹ آرم. اینڈ اب وہ آگے میں بات کرتا ہوں. تو یہ سب کچھ تھا، بہترین تھا. اینڈ یو فیل اے پرائڈ ٹو بی ایز یہ جو ہے ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا ممبر ہونا آپ کو اچھا لگتا تھا. ٹھیک. لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم یہ سارا کچھ اتنا ڈیٹیریوریٹ ہو گیا، اتنا گر گیا. اس کی دو وجوہات میرے ذہن میں آتی ہیں. شروع کے لوگ بڑے کمیٹڈ تھے، اگر آپ کہیں تو میں ان کا نام لے لیتا ہوں. بالکل. اس میں 3 نام مجھے یاد ہیں، مقرب صاحب جی، شفیق صاحب، اور ایک اور بندہ جس نے کافی کام کیا ہے، جو اس وقت عدیل بٹ ہیں، ہمارے گروپ کے جو جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں، ان کے والد صاحب. ٹھیک ہے، بٹ صاحب. تو انہوں نے پانی لایا تھا چکلالہ سے، چکلالہ گاؤں سے. بالکل ایسے ہی ہے. اپنی بیٹیوں کی زمین پہ انہوں نے بورنگ کروائی، اور اٹ واز اے گریٹ ورک بائی دیٹ بٹ صاحب کہ وہاں سے انہیں پائپ لائن لائی، اور اٹس اے کمٹمنٹ. تو لیکن آئی ایم سوری ٹو سے اس کے بعد ایسا کوئی کمٹمنٹ والا بندہ نہیں ملا. وہ پانی اس وقت تک وڈ یو بلیو عامر کہ وہ چل رہا ہے؟ بالکل ایسی بات ہی ہے، اسی پہ کام ہو رہا اسی ہے، پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی سے ہمیں دوسرے دن 15-20 منٹ کا پانی ملتا ہے. بالکل ایسی بات ہے. اور جو اس کے بعد لوگ آئے، بات میں وہیں سے سٹارٹ کروں گا کہ بعد میں یہ جو میس بنا، یہ چسکا لگ گیا پلاٹ بیچنے کا، ڈمی بیچنے کا. میرے گھر کے ساتھ اب یہ وائلڈ لائف پارک ہے. بالکل ایسی ہے بات ہے یار وائلڈ لائف پارک میں لوگوں نے گھر بنا لیے. صحیح، اور یہ بڑا سانحہ ہے. اور یہ وائلڈ لائف پارک یعنی دیدہ دلیری کی انتہا ہے by those people who are sitting in the society. They are permitted and they are allotted صحیح بات ہے. these plots, اور انہوں نے یہ ڈیمارکیشن اس کی اور انہوں نے بیچے. اچھا، جنہوں نے خریدے وہ بھی کوئی معصوم لوگ تھے یا کیا تھے؟ I don't know whether they were of the opinion کہ بس یہ سوسائٹی کا پارٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کچھ نہیں. باہر سے جو ممبر آتا ہے نا، اس کو تو نہیں پتا. اگر جو آپ کے اندر بیٹھی ہے مینیجنگ کمیٹی، وہ کہتی ہے کہ بھی ہاں جی سوسائٹی کی جگہ تو بیچارہ اسی پہ بلیو کرے گا. بڑی افسوسناک صورتحال رہی جس وقت میں نے دیکھا کہ یار یہ تو وائلڈ لائف پارک ہے اور اس طرف باؤنڈری لائن ہے. جی بالکل ایسی بات. میرے گھر سے آگے 2 گھر ہیں، ان سے پہلے جس وقت میں نے گھر بنایا اس وقت وہ 2 گھر نہیں تھے، پلاٹ خالی تھے، لیکن وہاں ایک باؤنڈری لائن تھی، بالکل مجھے پرانی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 99 سے اب بھی تھے. لیکن پھر ایک اٹ واز اسٹانشنگ ٹو سی کہ بھئی یہاں وہ پلاٹ بندی ہو رہی ہے، پھر گھر بنے. تو یہ سب چسکا تھا کمائی کا. ٹھیک. اور اس کے بعد جو دیکھیں، جس وقت آپ میں لالچ شروع ہو جاتا ہے، گریڈینس شروع ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اپنے ٹارگٹ سے دور ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ رائٹ پاتھ سے ہٹ جاتے ہیں، آپ کی ڈائریکشنز چینج ہو جاتی ہیں. دیکھیں جو لوگ پہلے تھے ان کی ڈائریکشنز تھیں کہ سوسائٹی میں اچھے لوگ آئے ہیں، آ رہے ہیں، ان کے لیے ہم اچھا ماحول دیں. اچھا ماحول کیا ہے؟ آپ کو پانی ملے. بالکل. پانی کا انہوں نے بندوبست کیا. کہاں سے؟ چکلالہ سے لائن. کرنل مقرب صاحب کے بعد کو پانی کا ایسا کام نہیں ہوا سوسائٹی میں. سب نہیں ہوا. اس کے ہم بعد نے نہیں ہوا. بالکل، دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2005 تک تو آبادی بھی کم تھی، اتنا رشی سب کچھ نہیں تھا، لیکن
اس وقت کے بعد جو لوگ آئے ان کا ویژن نہیں تھا, بالکل ان کی یہ سوچ نہیں تھی, ان کی میں کہتا ہوں کہ بس وہ آئے کمائی شروع کر دی کہ جی یہاں سے ہم نے پیسے کس طرح بٹورنے, ٹھیک, کس طرح کیا کرنا ہے. ان کو یہ نہیں تھا کہ ایک سیلف اسٹیم ہے, ایک سیلف رسپیکٹ ہے, ایک انسان کا ذاتی وقار ہے, اور زندگی انہی چیزوں سے چلتی ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں, ایسی بات ہی ہے. جس وقت آپ میں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی تو آپ پھر کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ بڑا افسوسناک سانحہ رہا کہ یہاں پھر بعد میں وہ لوگ آئے, آپ کو زیادہ پتہ ہے, آپ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں اور کافی چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں. میں تو ایک اوور ویو کی بات کر رہا ہوں جو کہ میں دیکھتا رہا ہوں, گھر بنا رہا تھا, اس کے بعد میں 16 سال تو مجھے ہو گئے یہاں. لیکن یہ بات کے جو ڈرامے ہوئے ہیں انہوں نے یہاں کے لوگوں کو بہت بری طرح افیکٹ کیا. افیکٹ اس طرح کیا کہ سب سے پہلے یہاں پانی کے مسئلے نے سر اٹھایا. وہ اس لیے کہ ان کے پاس نہ کوئی پلان تھا, ٹھیک, نہ ان کے پاس کوئی ویژن تھا, نہ ان کے پاس کوئی سوچ تھی کہ یار اس کا کیا کیا جانا چاہیے. یہ تو بس یہ تھا کہ کون سا پلاٹ بیچنا ہے, کون سی مس اپروپریشن کرنی ہے. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے, آپ ایکسیپٹ کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. میں کسی کی دشمنی یا دوستی کی بات نہیں کر رہا, سارے میرے لیے محترم فیکٹس ہیں نا جی, آپ لیکن یہ فیکٹس ہیں. میں وہ فیکٹس بیان کر رہا ہوں کہ بینگ اے سوسائٹی ممبر جس سے میں افیکٹ ہوا ہوں. پانی کے مسئلے نے آہستہ آہستہ سر اٹھانا شروع کیا, کسی نے اس کو ایڈریس نہیں کیا, اور اس وقت آپ دیکھیں جس طرف آپ نظر اٹھائیں گے آپ کو صرف ٹینکر نظر آئیں گے. ایسے ہی ہے. تو یہ ایک بدنصیبی بھی ہے, بدقسمتی بھی ہے, اور نالائکی ہے. بدنصیبی بدقسمتی ہماری ہے, اور نالائکی ہے ان لوگوں کی جن کو ہم نے ووٹ دے کے یہاں لایا. تو پانی کا بہت بڑا مسئلہ پھر شروع ہوا, اور ابھی اس وقت اٹ از انکنٹرولڈ میس. آپ کیا سمجھتے ہیں پانی کے مسئلے کو کس طرح حل کریں؟ پانی کا مسئلہ بالکل حل ہو سکتا ہے, اور ہم نے حل کرنا ہے. عامر, یہ میری کمٹمنٹ ہے, میرے ایجنڈے میں ہے, میرے منشور میں ہے. اٹس آن ٹاپ پرائرٹی, ول ایڈریس اینڈ وی ول ریزالو دس ایشو انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے. ٹھیک, اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور میں سوسائٹی آفس میں جا کے بیٹھتا ہوں, میں دعوت دوں گا سب کا کہ آؤ میرا گریبان پکڑو, کہ میں یہ حل نہیں کر سکا. ٹھیک, یار سیکٹر 4 میں جا کے بندہ رونے پہ آ جاتا ہے کہ دس از جنگل. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. یہ تو وہی پرانے زمانے کا ہے کہ کچھ عرصے بعد عورتیں وہ سروں پہ گھڑے لے کے اور دیگچے لے کے نکلیں گی اور پانی لائیں گی. پتہ چلے کہ سوسائٹی سے باہر کا کوئی علاقہ ہے جہاں سے پانی ملتا ہے, اور جا کے وہ لائیں گے. صحیح بات ہے, پانی کا بہت مسئلہ ہے. اچھا سر, گیس کا اب پتہ ہے پریشر کا بڑا مسئلہ تھا پہلے بھی, ابھی کچھ اچھا یہ بڑی فنی بات ہے آپ نے جو کیا, آپ سے سوال میں سمجھ گیا ہوں. اچھا اس میں ڈرامہ بڑا ہے. اچھا, ڈرامہ اس طرح ہے کہ یہ پیچھے جو والو لگا ہے, ٹھیک, لاسٹ بھی ایک میں نے کیا تھا, لوگوں کو بتایا تھا. اچھا وال جس وقت لگا بڑا شور شراپا ہوا جی کہ بازی گیس آ رہی ہے, جی گیس آ رہی ہے, سب مسئلے ختم ہو جائیں گے. اچھا ایک دن یہ ہوا جی کہ اس کی بڑی تصویریں, فوٹو, اور بڑا اتنا اس پہ خرچہ نہیں آیا ہوگا جتنا آپ نے ہلے گلے پہ خرچہ کیا, ٹھیک, بالکل, کہ جی ہم نے جی ایسی کر دی ہے کہ بس سوسائٹی جو ہے نا ہمیشہ کے لیے اس دفعہ گیس آ جائے گی. وہ والو جو لگا اس کے فوراً بعد ایک دھماکہ ہوا, میں بھی آپ کو پتا ہوں, میں سننے میں میری بات آئی تھی. اچھا دھماکہ ہوا. اب یہاں جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوسائٹی میں, ظاہر ہے دیکھیں وین کس سے براڈ ہوتا ہے, وین براڈ ہوتا ہے آپ کی ایجوکیشن سے, صحیح بات ہے, صحیح بات, آپ کے نالج سے. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں نالج یہی نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ جی میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, میں نے یہ کیا ہوا ہے. اٹ از ناٹ ایجوکیشن. صحیح کہہ رہے ہیں. ایجوکیشن یہ ہے کہ ماحول سے آپ ایکوائر کیا کرتے ہیں, بالکل درست, اچھے لوگوں سے آپ سیکھتے کیا ہیں. بالکل درست. آپ اس ملک سے باہر جا کے تو باہر کی سوسائٹی سے کیا سیکھتے ہیں. بالکل ایسی بات. الحمدللہ میں کافی کنٹریز میں گیا, وہاں میں عامر یہ دیکھتا رہا کہ یار یہ لوگ اتنے اچھے کیوں ہیں, ٹھیک, ان کی سیوک لائف اتنی خوبصورت کیوں ہے. تو میں
اور ایک وجہ یہ بھی ہے میری اس سوسائٹی میں آنے کی، اس الیکشن کو کنٹیسٹ کرنے کے، گیس کی میں بات کر رہا تھا تو وہ دھماکہ ہوا. آپ انہیں سمجھ نہ لگے دھماکہ کیوں. اچھا مجھے بعد میں پتا چلا کہ جو انجینئر تھے ناٹ فرام سوسائٹی میں تو کوئی انجینئر تھا یا نہیں تھا آئی ڈونٹ نو، لیکن اس سوئی گیس کے لوگوں نے اندرون خانہ انہیں کہا ہوا تھا کہ دیکھیں آپ پہ تو مہربانی ہو گئی کہ مین لائن سے آپ کو لائن دی گئی، ٹھیک ہے، تو اس کی آگے جو ڈسٹریبیوشن لائن ہے وہ اپنے اس کی گیج بڑھانی ہے، اور وہ جو وال لگا رہے ہیں دیٹ شوڈ بی آف ایٹ لیسٹ کمپیٹیبل کیپیسٹی، ٹھیک کمپیٹیبل ود دا مین لائن. ٹھیک، وہ نہیں کیا گیا. مے بھی اس پہ کوئی خدشہ ہو، یا ان کا کوئی یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں ایسی مارکیٹ میں آتی ہیں ان میں تھوڑا سا رکھا جاتا ہے فلاگ کہ بھئی یہ خراب ہوگی تو بکے گی یا رولا پڑے گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہاں بھی ایسے کیا گیا کہ یار تھوڑا سا کنٹرول ہوگا، لوگوں کو ہم پھر بتائیں گے. میں ایک ٹھیکیدار تھے میرے دوست، تو انہوں نے کہا یار یہ 18 کلومیٹر کا ایک ایریا ہے، میں جگہ کا نام نہیں لوں گا، یہ 18 کلومیٹر پچھلے 20 سال سے بنتا ہے، تیار ہوتا ہے اور پھر خراب ہو جاتا بل نہیں بل پے ہوتے ہیں، جو ہی بل پے ہوتے ہیں یہ پانی نیچے اوپر سے تو بڑی تاریں شاریں لگا کے پتھر پروٹیکشن وال بنائی جاتی ہیں، نیچے سے اس کا جو ہے نا ہالو رکھا جاتا ہے. اچھا تو برسات میں جس وقت پانی چڑھتا ہے تھوڑا سا نیچے سے وہ ریت شیت نکل جاتی ہے، وہ سڑک پوری نیچے آ جاتی ہے، پھر ٹینڈر ہوتا ہے، پھر ہم لیتے ہیں. عامر بلیو لوگوں نے وہاں 2-2 کروڑ روپے کی گاڑیاں اس 18 کلومیٹر سے بنائیں، ٹھیک ٹھیک مرسیڈیز کاریں بنوائیں، ٹھیک، بچوں کو یورپ اور امریکہ بھیجا، زبردست. وہ 18 کلومیٹر سٹل ویسا ہی ہے. اور اگر کبھی ہوا تو میں آف دی ریکارڈ آپ کو وہ دکھاؤں گا، بتاؤں چلے گا. بالکل دکھائیے گا. اٹ از سیم ہیئر کہ جی یہ وال چھوٹا سا لگا دیا، دھماکہ ہوگا، ہم پھر اٹھیں گے لے جی نہیں ہم اس کو ٹھیک کریں گے، ہم یہ کر دیں، وہ پھر ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہم بنائیں گے. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے جو انہوں نے یہاں کی، لوور کیپیسٹی وال ناٹ کمپیٹیبل ود دی مین لائن. اس کی وجہ سے ہم ابھی بھی رو رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ اس کا ایک اور جو بہت افسوسناک پہلو ہے، عامر شاید آپ افورڈ کر سکتے ہو، میری مختصر سی فیملی ہے، بالکل مختصر فیملی ہے، تو میں شاید افورڈ کر لیتا ہوں 2600 روپے کا سلنڈر. صحیح بات ہے، بہت بہت مہنگا پڑتا ہے. لاسٹ ایئر میں نے وہ سلنڈر جو ہیں ایک ایک اپنے بیڈ رومز کے باہر رکھا ہوا تھا کہ رات کو کمرہ گرم کرنے کے لیے. لیکن ابھی مجھے جو سپلائی کرتا ہے ہمیں، تو اس نے کہا سر سلنڈر 2600 روپے کا ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں اس سوسائٹی میں، ایوریج نکال لو، جو 2600 روپے کے سلنڈر سے روٹی پکانے کے علاوہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. بہت کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا. جس گھر میں 4-5 بچے ہیں، اسکول گوئنگ ہے، یار وہ کس کو روئیں؟ صحیح بات ہے. یار آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ نہیں کر رہے. جب آپ کو یہ لائن ملی گیس کی، اور یار اس کو کمپیٹ کرو. ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیوں نہیں کی آپ نے؟ آپ کی بدنیتی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کی پولیٹیکل سٹنٹ ہے. ایسی بات ہی ہے. یہ ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. مجھے امید کرتے ہیں کسی کا خوف نہیں ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے سوائے اپنے رب کے. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد مجھے ڈر ہے اپنے ضمیر کا. ماشاءاللہ. یہ سب سے بڑا خوف آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ جس وقت رات کو اپنے بیڈ روم میں جائیں لیٹیں، تو آپ کو یہاں سے ٹک ٹک ہو، آپ کو یہ ضمیر کہے کہ آصف آپ نے کیا کیا، کس لیے کیا. غلط آپ کریں گے آپ کو یہ روکے گا اندر، اور آپ یہ دعا کریں کہ وہ اندر زندہ رہنا چاہیے. صحیح بات ہے. جن کا نہیں زندہ رہتا تو وہ پھر نہیں، وہ تو پھر ان کے لیے پھر وہی کچھ ہوا جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. کہ ٹرانسفارمرز کا بھی مسئلہ ہے. ٹرانسفارمر یار دیکھیں عامر، یہ مسئلے کریٹ کیے گئے ہیں، اگر ہم انہیں ساتھ ساتھ ایڈریس کرتے نا کوئی مسئلہ نہیں تھا. دیکھیں یہ جو سوسائٹی ہے، آپ آبادی کے لحاظ سے جو آپ کا ریونیو ہے، بے تحاشا ریونیو ہے. جو لوگ ڈیفالٹر ہم کہہ رہے ہیں، دے آر ناٹ ڈیفالٹرز.
ہم نے کبھی انہیں ٹچ ہی نہیں کیا. ہم کبھی, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے مینجمنٹ کے لوگ, میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ سیکٹر 4 کی چند گلیوں میں گئے ہوں, کبھی میری گلی میں آئے ہوں, کبھی نیچے جو سیکٹر 1 ہے ان کی گلیوں میں گئے ہوں, ان سے پوچھا ہو کیا مسئلے ہیں, یا اگر کسی نے مسئلہ کہا تو اسے یہ پوچھا ہو کہ بھائی تیرا بل کتنے عرصے کا ڈیو ہے. دیکھیں لوگوں میں ایک اینگر ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, بل آتا ہے پڑا رہتا ہے, وہ کہتے ہیں دفع کرو جی, صحیح بات ہے. ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہم یہ پے کریں. ہم بہت سارے ایسے جن کے بل پڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمیں سوسائٹی دے کیا رہی ہے. دیکھ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. میرا خیال ہے میرے جیسے چند لوگ جو نہیں پسند کرتے کہ بھائی بل آؤٹ سائڈ رہے یا ٹیبل پہ پڑا رہے, پے کر دیتے ہیں, لیکن جو بال بچے دار لوگ ہیں ان میں ایک اینگر ہے. آپ دیکھیں نا سر, آپ گیس کا سلنڈر, پانی کے آپ ٹینکر, ان دونوں کا مہینے کا خرچہ بنا لینا تو آپ کو حیران ہوتے ہیں کہ یار ہمارا اضافی میں نے ایک رف سی بات کی ہے کہ ٹینکر کو میں سال کا تقریباً 1 لاکھ پلس دیتا ہوں. اندازہ کریں, اگر 1 لاکھ پلس ایک گھر کا بندہ دے رہا ہے تو پوری سوسائٹی کے دیکھ لیں. میں تو 4-5 ٹینکر دلواتا ہوں. یہاں تو ایسے بھی ہیں جن کے بچے ہیں, صحیح بات ہے, اسکول گوئنگ بچے ہیں, کالج جانے والے بچے ہیں, 5-6 فیملی ممبرز ہیں, ان کے لیے تو میرا خیال ہے 10 دن میں 2 ٹینکر لگتے ہیں اور مہینے میں کم از کم 6 ٹینکر 7 ٹینکر لگتے ہیں. وہ حساب لگا لیں کہ پوری سوسائٹی کروڑوں میں پیسے دیتی ہے ٹینکرز کو. ایسی بات ہی ہے. اور یار ان کو آپ اپیل نہیں کر سکتے کہ جی آج سے یہ کروڑوں ہم بیڑا اٹھاتے ہیں کہ آپ کے یہ کروڑوں بچائیں, ہم وار فوٹنگ پہ کام کریں گے. یہاں یار کوئی اچھے انداز میں بورنگز کریں گے, ٹھیک, پیسے ہمارے پاس ہیں, لوگ دینے کے لیے تیار ہیں. سر اصل میں وجہ سر یہ ہے نا کہ لوگ پیسے تو دینا چاہتے ہیں بہت سارے, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے اگر ایماندار آدمی نہیں بیٹھا تو وہ تو پھر میرا تو پیسہ چوری ہوگا. دیکھیں عامر, دس از دا مینجمنٹ, دس از یور انٹریکشن ود دا پیپل. جن لوگوں سے آپ نکل کے آئے ہو ان کے ساتھ آپ کتنا انٹریکشن رکھی ہوئی ہے, کتنے ان کے قریب ہو. دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ خدا بن کے بیٹھ جائیں. آپ جن لوگوں سے آئے ہو انہی میں سے واپس جانا ہے. ان کو آپ نے جی کرنا ہے تو انہوں نے اپریشیٹ کرنا ہے. آپ نے اپنی زندگی بھی آسان کرنی ہے, اس کمیونٹی کی بھی زندگی آسان اچھا سر, کرنی میں ہے. چاہوں گا کہ آخر میں اپنا سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیں, کیا آپ کے پلاننگ ہے, کیا آپ سوچتے ہیں؟ یار اٹس ٹو مچ, یہ ایک بہت بڑا جنگل ہے. اچھا, میں اپنی بات بتاتا ہوں, پتہ نہیں آپ کے ٹائم کا کیا ہے. چھوٹی سی بات, نہیں بالکل کریں, چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ موسٹلی میرے جو دوست ہیں, کہ بلکہ گھر کے بھی لوگ, میرے بیٹے کہتے تھے کہ ابو آپ بعض دفعہ رات کو لیٹ آتے ہیں تو پلیز کیئر کریں. اور وہی ہوا, میں آیا تقریباً, اور اس دن میں ایئرپورٹ پہ کسی کو چھوڑنے گیا تھا. اچھا, 12-12:30 کا ٹائم تھا. میں آیا تو یہ جو ہمارا انڈر پاس ہے یہاں سے میں گزرا تو پیچھے میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی آہستہ آہستہ آ رہی ہے. میں نے سمجھا آگے کسی گلی میں چلی جائے گی, لیکن دیٹ وہیکل واز بفور می, دیٹ واز اسٹینڈنگ دیئر, پارک دیئر, اور جس وقت میری گاڑی نے اسے کراس کیا تو وہ چل پڑی. اچھا, آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اوپر چڑھائی چڑھ کے پھر آگے. جس وقت میں نے ٹرن لیا اپنی گلی کی طرف تو وہ گلی تک پہنچی ہوئی تھی. گلی کے اس پہ جہاں سے میں ٹرن لیتا ہوں وہاں انہوں نے لائٹ آف کر دی. اچھا, جس وقت میں نے اندر بیل دی, ہارن دیا, وہ گاڑی پھر نزدیک آ گئی آہستہ آہستہ چلتے. پھر میں اتر کے میں نے بڑی اونچی آواز سے آواز دی بیٹے کو, اور اسے میں نے کہا بیٹا اوپر سے 2 فائر کرو. یہ میں نے اونچی آواز میں کہا کہ وہ سنیں. میں کہا بیٹا یہ گاڑی یا پیچھے کوئی آ رہی ہے تو آپ کچھ نہ دیکھیں, اس کے ٹائروں میں 2 فائر مارتے. عامر وہ گاڑی وہاں سے, چھوٹی گاڑی تھی, ٹر لیا اس نے واپس.
اب آپ سوچ سکتے ہو کہ انسان کے ساتھ کیسا ٹراما ہوتا ہے. صحیح بات ہے, صحیح ٹھیک بات ہے, ہے, درست کہہ رہے ہیں. اور دس از دا نان سینس آن دا پارٹ آف دا پیپل ہو آر سٹنگ ان دا سوسائٹی, صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اور دے کانٹ پرووائڈ دا سیکورٹی آف اینی ون. آپ یقین کریے, میری گلی دیکھیں, یہاں خواتین شام کو واک کرتی تھی کیونکہ پیسفل سی جگہ ہے. بالکل صحیح بات ہے, نہیں کرتی اب, نہیں کرتی. کہ جی وہ کوئی بندہ آ جاتا ہے, کوئی بائک آ جاتی ہے, کوئی اس طرح ہوتا ہے, میس ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس ریونیو ہے, ٹھیک, ہمارے پاس پیسے آتے ہیں, سب کے پاس جا کے سب کے ساتھ میٹنگز کرنی ہے کہ آپ لوگ اپنے بقایا جات ادا کریں اور اس کے ریٹرن میں آپ کو سب کچھ ملے گا. ٹھیک, یہ کمٹمنٹ کرنی ہے. تو سیکورٹی از دا ایشو, اور اٹس ناٹ این ایشو. ایسی بات ہی ہے. آپ فیئرلی کسی سیکورٹی کمپنی کے ساتھ کریں, پوری دنیا میں ہے, پورے پاکستان میں ہے, جہاں سے میں ہوں وہاں سیکورٹی کمپنیاں ہیں, کام کرتی ہیں, پیسے لیتی ہیں, ود آرمز, ود گنز. وہ رات کو موومنٹ ہوتی ہے ان کی, اور دن کو بھی وہ واچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور یہ کرنا ہے ہم نے. اور اس کے علاوہ ایک چیز میں اور آپ کو ایڈ کروں کہ انکروچمنٹس بالکل, بہت اینڈ غلط پارکنگ, ہم نے یہ سارا نظام ٹھیک کرنا ہے. پارکنگز کے لیے جس طرح ابھی صدر میں کچھ ہوا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, لیکن آپ باہر جائیں, آپ کا یلو لائن پہ اگر ٹائر بھی ہوگا نا, آپ کی پرچی لگ جائے گی. تو یہاں تو ہم نے پرچی لگانی ہے نا, ٹھیک, اور صحیح لگانی ہے, اور وہ ریونیو بھی جائے گا سوسائٹی کے پاس کہ آپ پراپرلی گاڑیاں پارک کریں گے. انکروچمنٹس ختم. اچھا سر, میں نے انکروچمنٹ سے ریلیٹڈ نا اپنے ابھی جو میرے 2-3 پہلے بھی انٹرویوز ہیں ان سب سے میں نے بات کی تھی, بہت سکھ سینٹر کے اندر انکروچمنٹ کا مسئلہ ہے. اور کیا یہ انتظامیہ کی ڈیوٹی نہیں بنتی تھی کہ وہ آ کے اس کو ختم کرتے؟ عامر, آپ بڑی خوبصورت بات کرتے ہو, حالانکہ آپ کو پتہ ہے ان ساری چیزوں کا. کون سی انتظامیہ؟ دیکھیں, انتظامیہ وہ ہوتی ہے کہ جو آپ سے ووٹ لے کے آتی ہے, پھر آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیتی ہے. ٹھیک, کہ یس آغا سعید از آنسریبل. ٹھیک, عامر آؤ مجھ سے پوچھو میں نے کیا غلطیاں کی ہیں, ٹھیک, ان کو کریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بالکل سوسائٹی کا کام تھا, اس کے بدلے پھرنے چاہیے, وہ بالکل ٹوکن جرمانہ کریں. اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ایریاز مارک کریں گے, اور ہمارے پاس ہیں یہ جو سیوک سینٹرز ہیں, ان میں بڑی اچھی جگہ ہیں کہ جہاں آپ گاڑیاں پارک کریں, بجائے اس کے کہ میس بنا رہتا ہے. یہ ہم کریں گے کہ جس میں خواتین سیفلی گاڑیوں سے اتریں, سیفلی شاپنگ کریں, پھر سیفلی اپنے گاڑیوں میں بیٹھیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, آئی نو اٹ, اس لیے کہ میں یہاں رہتا ہوں. بالکل, ایک ایک چیز کا اور یہ سارے جو مسائل تھے عامر, آپ یقین کرو کہ مجبور ہو کے میں نے کہا نہیں, میں آؤں گا, میں کروں گا, اور مجھے امید ہے کہ لوگ میرے ساتھ چلیں گے. سر میں کہوں گا آخر میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہو آپ؟ پیغام صرف یہ ہے سوسائٹی کے لوگوں کے لیے کہ اپنے ڈیوز دیں, جو آپ کے آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹس ہیں وہ جمع کروائیں. ہمارے پاس پیسے اکٹھے ہوں گے, مجھے آپ موقع دیں. میں یہ نہیں کہتا میں بہت اچھا ہوں, لیکن یو ول فائنڈ می بیسٹ چوائس امنگ ورسٹ. تو مل کے دعا بھی کریں, دوا بھی کریں گے کہ اس سوسائٹی کو ہم ایک بہترین سوسائٹی بنا سکیں, اور ہم بنائیں گے انشاءاللہ. وی ہیو آل دا ریسورسز, ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہمارے پاس وی آر ریچسٹ سوسائٹی, ہمارے پاس بہت ریونیو آتا ہے. اور دعا کریں کہ ہم آپ کے تعاون سے یہ ریونیو آپ کی ویلفیئر کے لیے لگائیں, اور ہم لگائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ آگے بھی آپ سے ضرور پروگرام میں آپ کو آگے بھی ہم بلائیں گے انشاءاللہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ عامر علی شاہین کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ, اللہ حافظ.